اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسم تام اسماء عاملہ کی 10ویں قسم۔ اسم تام کی تعریف کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یعنی اسم تام کی تعریف میں دو چیزیں۔ نمبر ایک، موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے، اور نمبر دو، اس کے اندر ابہام ہو۔ نمبر دو، اس کے اندر ابہام ہو۔ بھئی دونوں چیزیں جمع ہوں گی کسی اسم کے اندر تو وہ بن جائے گا اسم تام۔ اسم تام کا عمل یہ ہے کہ یہ تمیز کو نصب دیتا ہے، اور وہ تمیز کا مقصد ہوتا ہے ابہام کو دور کرنا، اور وہ آ کر اسم تام کے اندر جو ابہام ہے نا اس کو دور کرتا ہے۔ نحویر کے اندر اسم تام ہونے کے 6 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 6 طریقے۔ نمبر 1، آخر میں تنوین ملفوظ ہو جیسے رتلن۔ نمبر 2، تنوین مقدر ہو جیسے احد عشرہ۔ نمبر 3، آخر میں نون جمع ہو جیسے قرآن میں مثال دی، قرآن سے بالاخسرین۔ آخر میں نون تثنیہ ہو کفیزان۔ آخر میں مشابہ نون جمع ہو عشرون، اور اضافت ہوئی ہو کسی کی۔ تو تام ہونے کے کتنے طریقے لکھے؟ 6۔ لیکن دھیان نہ سننا، میں کی کہنے لگا، ان میں سے ایک طریقہ ایسا ہے کہ جب بھی وہ طریقہ پایا جائے گا اسم تام ہی ہوگا، تمیز کو نصب دے گا۔ بقیہ 5 طریقے جہاں بھی بظاہر نظر آئیں گے تام ضروری نہیں، ضروری ہے کہ ابہام ہو۔ دھیان نہ سننا، جو 5واں طریقہ ہے کہ اسم کے آخر میں مشابہ نون جمع ہو۔ اسم کے آخر میں مطلب لفظ میں نے غلط بولا، مشابہ نون جمع نہیں کہنا، اسم میں نون جو ہے نا وہ ایسا ہو جو مشابہ نون جمع، یہ لفظ صحیح ہے۔ آخر میں نون مشابہ نون جمع ہو، لفظ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا نون ہو جو جمع کے نون کے مشابہ۔ جس اسم کے آخر میں ایسا نون ہوگا جو نون جمع کے مشابہ ہوگا، پکی بات ہے وہ اسم تام ہے، اور وہ تمیز کو نظر دے گا ہمیشہ۔ اور یہ کون سا نون ہے جو نون جمع کے مشابہ ہے؟ یہ ہے پاجی عشرون سے لے کر 30 تک۔ آخر میں جو نون ہے نا، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ جو نون ہے اس نون کو کہتے ہیں یہ نون مشابہ نون جمع ہے۔ اب یہ جو لفظ پورا بن گیا عشرون، یہ تام ہے، ہمیشہ تمیز کو نصب دے گا، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس کے اندر ابہام بھی ہے اور موجودہ حال میں آگے مضاف بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو پہلا طریقہ ہے جس کے آخر میں تنوین ملفوظ ہو، ضروری نہیں وہ تام ہو۔ ہاں تام تب بنے گا جب ابہام ہوگا، خالی تنوین سے تام نہیں ہوتا، ساتھ ضروری اس کے اندر تنوین مقدر والا ضروری ہے کہ ابہام ہو۔ کیوں؟ یا زیدو میں تنوین مقدر ہے، احد عشرہ میں مقدر تھی، یا زیدو میں مقدر ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے سبوی، لیکن یا زیدو اس میں ابہام نہیں ہے، احد عشرہ میں ابہام ہے۔ کفیزان، آخر میں نون تثنیہ ہے، اور یہ تام ہے کیونکہ مضاف بھی نہیں ہو سکتا اور ابہام ہے، لیکن جس کے آخر میں نون تثنیہ ہو ضروری نہیں وہ تام ہو۔ راجولان، سنے نا، جو مثال دی الاکثرین، آخر میں نون جمع ہے، یہ تام ہے، لیکن 2 وجہ سے، ایک تو آگے مضاف نہیں ہو سکتا، دوسرا اس کے اندر کیا ابہام ہے۔ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نون جمع ہو ضروری نہیں وہ تام ہو، ہاں ساتھ ابہام ضروری ہے۔ اور ملو، وہ جو لفظ ملو وہ تام ہوا کہ آگے اضافت ہوئی، لیکن جس کی آگے اضافت ہوئی ضروری نہیں وہ تام ہو۔ غلام زید، کیا بڑا غلام زید، اضافت تو غلام کی بھی ہوئی لیکن یہ تام نہیں ہے، ضروری ہے اس کے اندر ابہام بھی ہو۔ بھائی کو سمجھ بھی آئی؟ آخری مرتبہ ایک بات کہتا ہوں پھر، تام ہونے کے 6 طریقے لکھیے۔ ایک طریقہ ایسا ہے جو ہمیشہ اس میں تام ہوگا کیونکہ اس کے اندر اس میں تام کی دونوں چیزیں ہمیشہ پائی جاتی ہیں کہ مضاف بھی نہیں ہو سکے گا اور ابہام بھی ہے۔ وہ کون؟ عشرون، بقیہ جو طریقے